وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم قابل احترام حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، بے شمار صفات حمیدہ و صفات جمیلہ و صفات جلیلہ سے متصف ہے۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو انسانوں کی نسلوں کے اعتبار سے حکومتوں کو لانے والا، حالات کو تبدیل کرنے والا اور انسانی زندگی کی ضروریات سامان کو انسانی زندگی میں مہیا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین، محسن اعظم و محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہو کلام و پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جماعت، نوجوان دوستوں و حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے تعلق رکھنے والی آیات کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا، اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا، جس کو محدثین کرام رحمہم اللہ مختلف طرق سے اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن و حدیث کے پیش نظر اقوال سلف کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال اور اسلامی نصیحتوں کے حوالے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام کا عظیم تحفہ میری اور آپ کی زندگی میں پیش کیا ہوا ہے۔ میں اور آپ جس دین کو مانتے ہیں، قبول کر چکے ہیں، میری اور آپ کی زندگی جس دین کے مطابق چل رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قابل قبول اور پسندیدہ مذہب ہے، اور جس کی بنیاد پر انسان کی کامیابی ہے۔ اسی فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اسی کی دعوت کے خاطر تمام کے تمام انبیاء و رسولوں کو اس دنیا کے اندر پیغام حق اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے معاشرے کی، گھرانے کی، ماحول کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی کے امتی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کرنے والا ہوں، اور مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک میری اور آپ کی کامیابی اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ناممکن سی ہے۔ اسی لیے یہ جو دین اسلام، جو دین فطرت ہے،
اس دین کو ماننے کے بعد اس کے اوپر ایمان رکھنا، عمل کرنا، اس کے پیغام کو لوگوں کے درمیان پہنچانا اور اس دین میں غور و فکر کرنا میری اور آپ کا ایمانی تقاضا بنتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں موجودہ حالات کے تناظر میں، ویسے تو اس امت محمدیہ کی بڑی بڑی فضیلتوں کو، مناقب کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، لیکن میں اور آپ ان فضائل و مناقب کو جانتے ہیں۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان فضائل و مناقب کے تئیں اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھیں کہ جو قوم امت محمدیہ بن کر دنیا کے اندر زندگی گزار رہی ہے، آج وہ قوم اپنی دنیاوی زندگی میں ایک مظلومانہ شکار، ایک مقہور کی زندگی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر گزار رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں موجودہ حالات کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے سامنے، آپ کے سامنے آتی ہے۔ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قیامت کے قریب قریب کا ہوگا، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے کے اوپر مکمل طور پر مسلم قوم کے اوپر ایک پوری کی پوری قومیں ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے وجہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، گویا کہ دنیا کی محبت و چاہت اور موت کی نفرت نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو ایمان ہونا چاہیے اس ایمان کو میری اور آپ کی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جس دین کو مانتے ہیں یہ دین عقائد و ایمانیات کے بنیاد پر قائم ہے، یہ دین اخلاقیات کے بنیاد پر قائم ہے، یہ دین سیاسیات کے بنیاد پر قائم ہے، یہ دین اخلاق و آداب و معاشیات کی بنیاد پر قائم ہے۔ تو گویا کہ جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں دنیا کی زندگی کے تمام مراحل میں یہ دین اسلام میری اور آپ کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں موجودہ صورت حال کے تناظر میں میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اسلام کی طرف سے دی جاتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی حالت ایمان میں گزرے، حالت ایمان میں میری اور آپ کی صبح شام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی صورتوں کے اندر ایمان والوں کو احکامات کے بیان کرنے کا حکم دیا، احکامات پر چلنے کی حکم دیا، احکامات کے پابندی کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو قوم ایمان کو مان لیتی ہے، ایمان کو قبول کر لیتی ہے، اس قوم کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلے، احکامات کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لازمی حصہ بنائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب ہونے کی کوشش کریں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر موجودہ صورتحال کے تناظر میں میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ حالات و کیفیات اس لیے پیش آتی ہیں کہ جس دین کو لے کر میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر چلنا چاہیے تھا اس دین کی بنیاد پر میری اور آپ کی زندگی نہیں گزر رہی ہے۔ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حالت ایمان میں جب رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی دعاؤں کو، عبادتوں کی شکلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام اپنی تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہے۔ تو لہٰذا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حالت ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق اور اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندے کے درمیان جو تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، ہم تمام مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ الغنی کی صفت سے متصف ہے اور ہم تمام بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقیر ہیں۔
تو گویا کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ جو تین تعلقات ہیں، بندہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان تین تعلقات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب زندگی میں اللہ کی بندگی کو انسان حاصل کر لیتا ہے تو حقیقت میں اس کے اندر بندگی کی مٹھاس اور لذت کو آدمی پا لیتا ہے۔ اسی لیے یہ پہلی نصیحت ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والا بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ یقیناً میرے اور آپ کے اندر وہ ایمان آنی چاہیے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر آنی چاہیے کہ جنگ بدر کے موقع پر 313 سے 20 کے درمیان ہونے والے کم تعداد میں صحابہ کرام کے اندر جو ایمان تھا، جو یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، ایسا ایمان میری اور آپ کی زندگی کے اندر موجودہ حالات میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسلام اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ماننے والوں کو دین پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ یہ جو دین جس کو میں اور آپ قبول کر چکے ہیں، یہ دین عقل پرستی کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، یہ دین خواہشات کی بنیاد پر چلنے والا نہیں ہے، یہ دین نظریات کے بنیاد پر چلنے والا نہیں ہے، یہ دین افکار و خیالات کے پر بنیاد پر چلنے والا نہیں ہے، یہ دین مادہ پرستی کی بنیاد پر چلنے والا نہیں ہے، اور یہ دین مال کی بنیاد پر چلنے والا نہیں ہے۔ یہ دین انسانی نظریات کو قبول کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور یہ دین انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں شخصیت پرستی سے دور کرتا ہے، پیر پرستی سے دور کرتا ہے، قبر پرستی سے دور کرتا ہے، عقل پرستی سے دور کرتا ہے، تہوم پرستی سے دور کرتا ہے۔ تو گویا کہ ان تمام مجموعات کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دین کی خوبصورتی کو لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عمل کرتے ہوئے ایمانیات کو داخل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آج کے حالات کے تناظر میں یہ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے معاملات کو صحیح کرنے والے بن جاؤ، اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حق پر ہے، وہ اگر اپنا چاہے حق لے سکتا ہے، لیکن اللہ کے خاطر اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ اسی لیے آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مسلمان جہاں پر عقائد کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں، معاملات کو سدھار کر، معاملات کو سنبھال کر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میں اور آپ آگے بڑھیں گے، موجودہ صورتحال امت مسلمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اسی کے مقصد کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمام انبیاء کو بھیجا، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو گویا کہ اس آیت میں ایک ٹکڑا یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان، اللہ کے بندوں کے درمیان اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو پاکیزہ کریں، لوگوں کا تزکیہ کریں۔ گویا کہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حالات کے تناظر میں، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاملات کے بنیاد پر اپنے دلوں کو صاف کریں۔ معاملات کے بنیاد پر جب میرا اور آپ کا دل دوسروں کے لیے صاف ہے، پاکیزہ ہے، خوش طبیعت والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی عبادتوں میں خوشنودی کو لانے والا ہے۔
جب میری اور آپ کی عبادتوں میں خوشنودی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع خضوع والی عبادات کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر نفرتوں کو، کدورتوں کو، حسد کو، بغض کو، عناد کو، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہر وہ چیز جس سے انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، عبادت کی روشنی انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے، عبادت کے قبولیت کے درجے کا مقام گھٹا دیتی ہے، ایسی چیز کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک مسلمان چھوڑ دیں، معاملات کو صحیح کریں، معاملات کو صحیح کرنے کے بعد اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کریں۔ تو موجودہ صورتحال میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاملات کو مکمل طور پر سدھار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اس کی فتح میری اور آپ کی زندگی کے اندر آئے گی۔ ہمارے حالات و کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر سایہ فگن ہوں گی۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر قوم کے جو مالدار ہیں، قوم کے جو رہبر ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے قوم کے نوجوانوں کو سنبھالنے کی کوشش کرو، کیونکہ جب کسی نوجوان کا رشتہ اپنی جماعت و جمعیت سے، اپنے خاندان و محلے سے ٹوٹ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، تو دوسروں کے باطل افکار و خیالات کو قبول کر لیتا ہے، اس کے نظریات کے اندر شغاف پڑ جاتا ہے، اور اپنے نظریات کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر ایک نوجوان اپنی غربت کی بنیاد پر، مفلسی کی بنیاد پر اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے، میری اور آپ کی قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے نوجوانوں کو سنبھالیں، قوم کے نوجوانوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں، قوم کے نوجوانوں کو جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اور جو طاقت دیا ہے، جو وقت دیا ہے، اس کی بنیاد پر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جس نوجوان کی جو مجبوری ہے، ہم اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اس کو مکمل طور پر سدھار کر اپنے آپ کو اپنے خاندان کا حصہ بنائیں، اپنی جماعت و جمعیت کا حصہ بنائیں۔ اس طرح میں اور آپ موجودہ صورتحال اپنے قوم کے نوجوانوں کو دیکھیں، قوم کے نوجوانوں کے حالات کو دیکھیں، تو ایسی صورت میں یہ نصیحت میری اور آپ کی زندگی کے اندر دی جاتی ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے پورے کے پورے نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان لوگوں پر اپنی خاص نگاہوں کو رکھیں، اپنی باقاعدہ نگرانی میں ان کی زندگیاں گزریں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ جس نوجوانی کی عمر میں چل رہے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آج کا معاشرہ، اپنے قوم کے بڑے، قوم کے بزرگ مجبوری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور قوم کے نوجوان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، عورتیں مظلومیت کی بنیاد پر زندگی گزار رہی ہیں، اور اپنی دنیا کے اندر مسلم لڑکیاں نفسانی خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزار رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر میری اور آپ کی قوم کی، میرے اور آپ کے مسلم معاشرے کی جہاں پر بڑوں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، اہل علم کی ضرورت ہے، مالداروں کی ضرورت ہے، اہل ثروت کی ضرورت ہے، جب میں اور آپ اپنے آپ کو مسلم معاشرہ کہتے ہیں، ان مسلم معاشرے کے اندر پائے جانے والی انسانیت کا یہ پیغام، یہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کا شانہ بشانہ چلے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی عمریں بڑی ہو چکی ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کے گزارنے کا تجربہ ہوتا ہے، گھر کو آگے بڑھانے کا تجربہ ہوتا ہے، زندگی کی ٹھوکریں انہوں نے پہلے کھایا ہوا ہے، ایسے بزرگان دین سے، ایسے اپنی ملت کے بزرگوں سے
جو سلفیت کے بنیاد پر جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر زندگی کے تجربات کو سیکھو، اپنے مال کو، اپنے حرص و طمع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نذرانے کے طور پر اس کی خوشی کے خاطر، اس کی رضامندی کے خاطر گزارنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جہاں پر نوجوان کی ایک طرفہ زندگی ہے، بزرگوں کی ایک طرفہ زندگی ہے، مردوں کی ایک طرفہ زندگی ہے، عورتوں کی ایک طرفہ زندگی ہے، تو ایسی صورت میں پورے کا پورا معاشرہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بکھرا پڑا ہوا ہے۔ صورتحال جس کی وجہ سے میں میری زندگی گزار رہا ہوں، آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس کی زندگی گزار رہا ہے، یہ اس کی زندگی گزار رہا ہے، تو گویا کہ مسلم معاشرے کے اندر پائے جانے والے 4 افراد 4 سمتوں میں بڑھ چکے ہیں، تو معاشرے کو آگے لے جانے والا کون بنے گا؟ اسی لیے ہم اپنے نوجوان ذمہ داروں سے، نوجوان ساتھیوں سے یہ کو درخواست کریں گے، تم قوم کے مستقبل ہو، تم بننے والے قوم کے رہنما ہو، تمہارے اندر موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایک قائد اٹھ کے کھڑے ہونا ہے۔ مسلم جماعت کو، مسلم قوم کو، عالم انسانیت کو مظلومیت سے بچانے کے لیے، مقہوریت کی زندگی سے نکالنے کے لیے، اللہ سے بندوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کا داعی بن کر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اٹھنا ہے۔ اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی زندگی کے سب و روز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر گزار کے صحیح معنوں میں دین کی بنیاد کی مسلمانوں کی جو صورتحال ہے ان کو بدلانے کی طاقت موجودہ نوجوانوں کے اندر ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ نوجوان قوم کے جو بڑے رہنما ہوتے ہیں آئندہ آنے والے، ان کے اندر قائدانہ کردار کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جس دین کو مانتے ہیں اس دین کی دعوت کا کام کرنے والے بنیں۔ اس دین کی جب تبلیغ کا کام میں اور آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے لوگوں کی تکلیف سے بچائے گا، لوگوں کی مکمل طور پر سازشوں سے، ہونے والے پلاننگ سے تیرے خلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا۔ تو ضرورت ہے امت مسلمہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دعوت دین کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موجودہ صورتحال کے تناظر میں میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس علم کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر، اکنامک کی بنیاد پر بڑی سی بڑی ڈگریاں میرے اور آپ کے پاس ہیں، بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیز سے الحمدللہ میں اور آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے اندر آداب کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے۔ اپنے آپ کو اخلاق والا بنائیں۔ میرا اور آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، خوشی غمی، لین دین، اچھا برا، ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر میرے اور آپ کے اخلاق سدھر جائیں، میرے اور آپ کی تہذیب بن جائے، میری اور آپ کی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا اور حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سدھارے گا۔ کیونکہ میں اور آپ بتائیں اللہ سے اپنے آپ کے اندر تبدیلی کا، یعنی بتائیں اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ بذات خود اللہ کے دین پر چلنے والے اللہ کے بندوں کے اندر بذات خود تبدیلی کا مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن و حدیث کی بنیاد پر، اقوال سلف کی روشنی میں جو پیغامات، جو تعلیمات، جو اصول و فرامین مجھے اور آپ کو دیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کر کے صحیح معنوں میں میری اور آپ کی زندگی گزارنے والے بنیں اور صحیح معنوں میں اسلام کے تقاضوں کو مکمل کرنے والے بنیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کے اندر موجودہ صورتحال کے تناظر میں امت مسلمہ کی
جو مظلومانہ مقہورانہ زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی زندگی کو تو بہتر سے بہتر نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مسلمان نوجوانوں کے مستقبل کو تو روشن نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام مسلم معاشرے میں پائے جانے والے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ مل بیٹھ کر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ ایک دوسرے کے لیے ہمیں اپنے سینوں سے عفو و درگزر، ایثار و قربانی کا مادہ ہمیں پیدا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔